ایک کتاب ہے سور من حیات التابعین، عبد الرحمن یافت باشا کی کتاب ہے۔ ان کی ایک کتاب سور من حیات الصحابہ بھی ہے، سور من حیات التابعین بھی ہے۔ ان میں ایک تابعی کا واقعہ وہ لے کے آئے۔ وہ تابعی ہیں امام فروخ رحمہ اللہ تعالی۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ مسجد میں خطیب نے بیان کیا جہاد کے موضوع پر، اور کہا جہاد کے لیے لشکر کی ضرورت ہے، اپنے ارادے لکھوائیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ ایسے انداز میں گفتگو تھی کہ فروخ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو جہاد کی اس مہم کے لیے پیش کر دیا۔ گھر آئے، ان کی گھر والی امید سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، تو گھر والی کو بتایا میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی بھلا دیکھو میں اس حالت میں ہوں، اس حالت میں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، پیچھے کیا بنے گا؟ ان کے دل کے اندر چونکہ اللہ کے دین کا غلبہ زیادہ تھا، جہاد کا اور دینی احکامات کا شوق زیادہ تھا، فرمانے لگے میں تمہیں بھی اس بچے کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور کچھ درہم، ایک بڑی دولت درہموں کی شکل میں اپنی بیوی کو دے دی، اس سے اپنا خرچہ اور گزر بسر کرتے رہنا۔ چنانچہ یہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ دن راتیں گزرتی گئیں، مہینے سال گزرتے گئے، ایک مہم سے دوسری مہم، ایک لشکر سے دوسرے لشکر میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک دو سال نہیں 27 سال اللہ کے راستے میں جہاد میں گزار دی۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ ان کی بیوی کو اللہ جل جلالہ نے بیٹا کی نعمت دی۔ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو مدرسے میں داخل کروایا، اللہ کا قرآن حفظ کروایا، اللہ کے پیارے نبی کی احادیث کا علم دیا، ایسی تربیت کی کہ اللہ نے اس بچے کو بڑا اونچا مقام دیا، اور اس بچے کو دنیا امام ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی۔ حدیث میں بہت بڑا نام ہے امام ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر ان کو حلقہ درس لگانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، بہت بڑا حلقہ درس لگتا تھا۔ اب 27 سال کے بعد ایک دن سفید ریش آدمی اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، اپنے اسلحے کو لٹکائے ہوئے مدینے کی سرزمین میں داخل ہوا۔ اب لوگوں کو اس پہ تعجب نہیں کہ 27 سال بعد آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر گھر سے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری عمر لگانے والے تھے، نکل جاتے تھے پھر واپسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا پتہ نہیں میری بیوی کا کیا بنا ہوگا، پتہ نہیں وہ امید سے تھیں بچے کا کیا بنا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے مجھے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں وفات پا چکا ہوں، کسی اور سے شادی کر لی ہو۔ اسی خیالات میں اپنے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے دروازے پہ جب پہنچے، اندر داخل ہونے لگے بغیر جھجک کے، تو پیچھے سے ایک آواز نے انہیں روک دیا۔ ایک نوجوان نے کہا او بوڑھے، تمہیں پتہ نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ بغیر اجازت کے اسلحہ لے کے جا رہے ہو؟ تو یہ رک گئے۔ اسے کہنے لگے تم کون ہو؟ یہ تو میرا گھر ہے، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ وہ نوجوان کہتا ہے میرا گھر ہے۔ جب آپس میں تکرار بڑھا، اندر سے جب ان کی والدہ نے آواز سنی اپنے خامند کی، اپنے بیٹے کو اونچی آواز سے کہنے لگی بیٹا یہ تمہارے والد ہیں، ان کا استقبال کرو، انہیں روکو نہیں۔ اب بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو، والد کی آنکھوں میں بھی آنسو، تو بڑھ کر رات کو بیٹھے، گفتگو ہوئی، والد بڑا خوش کہ میرا اتنا خوبصورت بیٹا ہے۔ صبح فجر کے وقت والد مسجد کی طرف جانے لگے تو اپنے بیٹے کو آواز دی ربیعہ آؤ فجر کے لیے چلے۔ والدہ نے بتایا آپ چلے جائیں، وہ تو کافی دیر پہلے کے مسجد جا چکے۔ اب والد جب مسجد میں پہنچے، کیا عجیب و غریب منظر تھا، بہت زیادہ تعداد میں لوگ سبق پڑھ رہے تھے اپنے سامنے کتاب رکھے ہوئے۔ اس میں بوڑھے لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، طالب علم بھی تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ اب یہ آدمی بڑا حیران ہوا، اتنی اونچی شان اس نوجوان کی کسی خوش قسمت والد کا ہی بیٹا ہوگا، کسی سعادت مند والد کا ہی بیٹا ہوگا۔ جب حلقہ درس فارغ ہوا، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو پوچھنے لگے یہ نوجوان کون تھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا تم نہیں جانتے، انہیں تو سارا مدینہ جانتا ہے، انہیں تو مکے کے لوگ جانتے ہیں، انہیں تو عرب سارا جانتا ہے، یہ ربیعہ ہے، ربیعۃ الرائے، یعنی ہیں ربیعہ، لیکن ان کی رائے کی اتنی اہمیت ہے جس مسئلے میں یہ اپنی رائے دے دیتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں، سارے علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اس لیے ان کو لقب ملا ربیعۃ الرائے۔ تو وہ آدمی کہنے لگے ان کا نسب تو بیان کرو، اب ان کے بیٹے کا نام بھی ربیعہ، تبھی ہو سکتا ہے کسی اور کا بیٹا ہو۔
کہنے لگے یہ ربیہ ہیں فروخ کے بیٹے۔ جب یہ بات سنی تو اس قدر خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب سامنے والا وہ حیران ہے کہ اتنی اونچی شان کے مالک ہے، میں نے ان کو بتایا، یہ رونے لگ گئے۔ اسے کیا پتا اندر کیا خوشی کے درد بھرے آنسو ان کے نکل رہے ہیں۔ خوشی خوشی سے دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگے خدا کی قسم تو نے میرے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اللہ جل جلالہ نے اتنی اونچی شان دی ہے میرے بیٹے کو، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب رات کو واپس آئے تھے نا تو اپنی بیوی کو پوچھنے لگے جو میں درہم تمہیں دے کے گیا تھا مجھے ان کا حساب دو۔ تو بیوی نے کہا صبح حساب دوں گی۔ اب صبح کے وقت جب آ کے کہنے لگے میرے بیٹے کی تو نے بڑی اچھی تربیت کی، تو بیوی کہنے لگی کیا تمہیں تمہارے درہموں کا حساب دوں یا یہ بیٹے کی تربیت تمہارے لیے کافی؟ کہنے لگے خدا کی قسم وہ درہم کیا، ان درہموں کا 20-30 گنا بھی ایسے بیٹے کے جوتوں پہ قربان ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی۔